بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کفارہ کیا چیز ہے۔ جو آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ سورہ مجادلہ پارہ 28 کا ایک ٹکڑا ہے۔ زہار کا جو کفارہ ہے وہی کفارہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دینے سے کفارہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا انت علیہ کا ظہر امی، یعنی اب تجھ کو میں ہاتھ لگایا تو گویا کہ میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا، اتنا کہہ دینے سے یہ بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا اور بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جاتی تھی، دوسرے لفظوں میں طلاق پڑ جاتی تھی۔ اسی طرح کا واقعہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو طیش میں آ کر یہ بات کہہ دی انت علیہ کا ظہر امی۔ اس کے بعد میاں بیوی دونوں بہت ہی شرمندہ ہوئے اور حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زمانے جاہلیت کے اس طریقے کو قرآن نے اس کا حل اس طرح پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے یا پھر 60 روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کا کوئی حل زمانے جاہلیت میں نہیں تھا، اسلام نے یہ حل پیش کیا۔ بہرحال اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ان کے مسئلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ یہی کفارہ رمضان کے روزوں کو کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ رکھ کر توڑ دے اور اس طرح کہ کوئی شخص روزہ یاد رکھتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں پھر بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے یا جان بوجھ کر کھا لے اور پی لے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح سے رمضان کے روزوں کا بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ رمضان کے روزے ایک طرح سے عظمت قرآن میں ہیں۔ یہ رمضان کے شب و روز کی عبادتیں عظمت قرآن کی مسرت میں اور جشن میں ہیں، جہاں پر ایک نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 فرض کے برابر ہو جاوے، جہاں پر روزہ رکھنے والوں کے لیے خاص ایک جنت کا دروازہ بنا دیا گیا، باب الریان۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی کیا اہمیت ہے۔ ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے کہ رمضان کے روزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے اور پھر روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کا بھی کفارہ یعنی ازالہ یعنی جرم یا یہ جرمانہ، اس کا جرمانہ بھی وہی ہے جو زہار کا جرمانہ ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب میں کیا کروں، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا یہ بتایا کہ غلام آزاد کر سکتے ہو تو کر دو، انہوں نے کہا اس کی طاقت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا 60 روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ کہا اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا
بیٹھے رہو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کہیں سے زکوٰۃ کا مال گونی کی شکل میں آیا۔ اس گونی میں کھجور یا چھوہارے بھرے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کدھر ہے؟ فرمایا گیا فلاں جگہ پر۔ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا اے شخص یہ گونی لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بدو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں جانب کے پہاڑوں کے بیچ میں جو آبادی ہے اس پوری آبادی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ایسا ہنسے کہ آپ کے سائٹ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا اے شخص یہ گونی لے جا اور اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کر دے، یعنی تو خود بھی کھا اور ان کو بھی کھلا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کا ازالہ کرنے کی تدبیر بتائی جس کو ہم کفارہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو اس پر بھی اسی طرح کا کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روز مسلسل روزے رکھنے ہیں، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ناغہ کر دیا تو پھر سے اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو 60 روزے جرمانے کے طور پر یہ اور ایک روزہ بطور قضا، ٹوٹل 61 روزے رکھنے ہوں گے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ اپنا خراب کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی پریشانی سے دوچار ہو تو اور وہ غریب بھی ہو تو علاقے کا بیت المال ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو غریب غربا کی مدد کرتا ہو تو اس ادارے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی بیت المال سے یا بیت الزکوٰۃ سے اس کی مدد کی جائے۔ یا اگر یہ بھی صورت نہ ہو تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ علاقے کے چند افراد مل کر اس کی ایسی امداد کریں کہ وہ شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے۔ ہمارے علماء کرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 3 چیزیں جان بوجھ کر کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے، یعنی اپنی عورت کے پاس جانا یا جان بوجھ کر کھانا اور پینا کفارہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جن سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر تو کفارہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس پر صرف اور صرف قضا روزے ہوں گے۔ تو یہ آیت دیکھیے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہ مشکل ترین حالات میں قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہمارے مشکل کو عملاً حل فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔